الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، دروس قدوری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مسئلہ سنیں گے، وہ ہے فضولی کے متعلق۔ اب فضولی ہے کیا؟ فضولی کہتے کس کو ہیں؟ فضولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو غیر کے حق میں تصرف کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ منع غیر کی کوئی اور بندہ ہے، اس کی اپنی چیز ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز آگے فروخت کر کے آ جائے۔ غیر کا شخص ہے، اس کا اپنا حق ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے، مگر یہ فضولی جو ہے یہ اس کا نکاح کسی اور عورت سے کروا کر آ جائے۔ اسی طرح کہ غیر کا حق ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور یہ جو فضولی ہے یہ کہے کہ بھئی میں اس کی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو یہ ہوا غیر کے حق میں تصرف کرنا۔ اسی طرح جیسے پہلے زمانے میں غلاموں کا دور ہوتا تھا، تو اب اس میں یہ فضولی کہے کہ بھئی میں فلاں کے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں غیر کے حق میں تصرف کرنے کی۔ اب یہ جو غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، اس کی اولاً دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت ہے کہ اس کی مالک کی اجازت سے یہ تصرف کر رہا ہے۔ مالک کی اجازت سے جب یہ اس کے حق میں تصرف کرے گا تو یہ تصرف کرنے والے شخص کو کہا جائے گا وکیل، اور جس کے حق میں تصرف کر رہا ہے اسے کہا جائے گا موکل۔ اور یہ اس کی اجازت سے جب یہ تصرف کرے گا تو یہ اس کا تصرف کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا، اس پر اس کا کسی طرح کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے باب الوکالہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اچھا، تو اب اس کے اندر یہ عموماً ہماری چیزیں رائجی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری یہ جگہ زمین یہ مجھے سیل کرا کے دو، یا مجھے یہ زمین خریدنی ہے، یہ چیز مجھے خرید کر دو، تو یہ اگلے بندے کو اپنا وکیل بناتا ہے، نائب بناتا ہے، تو یہ تو فضولی کے تحت نہیں آئے گا۔ فضولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر کرے، اس کی اجازت کے ساتھ نہ کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی صورتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ تو ایسی صورتیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثیر رائج ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے چوری، بندہ کوئی کسی کی چیز چوری کر کے آگے سیل کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر حق میں تصرف ہے۔ کسی کا کوئی سامان چوری کر لیا، اب اس نے چوری کر کے آگے سیل کر دیا، اب بعد مالک کو پتہ چلا کہ بھئی اس شخص نے میری چیز چوری کر کے آگے سیل کر دی تھی، اب چور کو اس نے پکڑ لیا، اب آگے جو جس کو یہ چیز سیل کر دی گئی اب اس کے لیے احکامات وغیرہ کیا ہوں گے؟ تو یہ اس کا تعلق اسی فضولی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بس اوقات آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں کہ بھائی دکان پر کسی شخص نے اپنے دوست کو بٹھا دیا اور خود کسی کام سے چلا گیا، اب دکاندار نے کوئی گراہک آیا، دکاندار نے اس کی اپنے دوست کی طرف سے خرید و فروخت کا معاملہ جاری رکھا، تو اب یہ جو شخص ہے یہ خود اس چیز کا مالک نہیں جس کو بیچ رہا ہے، بلکہ اور اگر اس کی اجازت سے کرے گا تو یہ مالک کا وکیل ہی کہلائے گا، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اپنی دوست کی چیزوں کو سیل کرے گا، بیچے گا، تو یہ پھر فضولی کہلائے گا۔ تو یہ بھی صورتیں بسا اوقات ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ دوستی میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی میرا دوست ہے اور میں اس کی چیز آگے اگر سیل کر بھی دوں گا تو اس کو اتنا برا نہیں لگے گا، تو یوں جو ہے وہ اپنے پن کے چکر میں اس کی چیز آگے وہ سیل کر دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی چیز خرید آتا ہے۔ تو یہ ہوا فضولی۔ امید فضولی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم صاحب قدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاحب قدر فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، کہ جس شخص نے بیچا غیر کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ ہوا فضولی کہ غیر کے حق میں تصرف کیا اس کی اجازت کے بغیر۔ اجازت کے بغیر کرے گا فضولی کہلائے گا، اجازت کے ساتھ کرے گا تو یہ وکیل کہلائے گا۔ اب یہاں پر ومن باع سے کیونکہ ہم خرید و فروخت کا معاملہ پڑھ رہے ہیں، فضولی کے تعلق تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے نکاح کی، طلاق کی اور دیگر مثالیں دی، تو مگر ہم یہاں پر خرید و فروخت کی حد تک جو فضولی کا تعلق ہے
اس کے احکام انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فضولی کی دو حیثیتیں ہوگی، ایک ہوگی فضولی مشتری، کہ فضولی جو یہ بندہ ہے یہ دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، کسی اور کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ ہوگا فضولی مشتری، اور دوسرا ہے کہ یہ غیر کی چیز کو بیچتا ہے تو یہ پھر کہلائے گا فضولی بائع۔ مگر یہاں پر علامہ امام صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وَمَن بَاعَ فرمایا ہے، اشترا نہیں فرمایا۔ تو اسی کے ضمن میں ہم مشتری کے حکام بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر صورتحال یوں بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، ایسا عموماً دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں ہوتا ہے، آپ کوئی چیز مارکیٹ گئے، آپ کو کوئی چیز پسند آئی اور آپ کو کوئی چیز اپنے دوست کے لیے پسند آئی، کیا یہ میرا دوست ہے اس کو یہ والی چیز بہت پسند ہے تو میں اسے گفٹ نہیں کرتا، میں اس کے لیے خرید لیتا ہوں، میں اس کو بیچ دوں گا، اس سے میں پیسے لے لوں گا۔ تو آپ نے وہ چیز اپنے لیے نہیں لی، اپنے دوست کے لیے لی، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کی اولاً دو کنڈیشنز بنیں گی، دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ کہ آپ خریداری کے وقت اپنے دوست کا نام نہیں لیتے، آپ نے صرف دل میں سوچا ہے کہ بھائی یہ چیز میں خرید لیتا ہوں اور میں اپنے دوست کو جا کر دوں گا۔ آپ نے مالک جو اس کا بائع ہے، سیلر ہے، سیل کرنے والوں کو آپ نے اس کا نہیں کہا کہ بھائی یہ میں اپنے فلاں دوست کے لیے خرید رہا ہوں، بلکہ ہم دل میں ایسا سوچا ہے اور آگے جو اس کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے۔ عموماً یہی صورت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ چیز جو اس فضولی نے بھلے دوسرے کی نیت سے خریدی ہے یہ اس کی اپنی ہے، اب جس کے لیے خریدی ہے وہ اس کے لیے وہ اپنا محتاج یا مجبور نہیں ہوگا کہ بھائی اب یہ اس سے وہ چیز خریدے ہی خریدے۔ اب جب اس نے اپنے دوست کے لیے وہ چیز خریدی، دوست کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی یہ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے اور اتنے روپے میں آپ یہ چیز مجھ سے لے لو، تو اب اگر یہ اتنے روپے مجھ سے وہ چیز لے لیتا ہے تو یہ بیع جدید کہلائے گی، یہ نیو کانٹریکٹ کہلائے گا، یہ نیا عقد کہلائے گا۔ یہ جو ہے وہ پرانی والی بیع نہیں ہوگی، پہلے والی بیع اس کے درمیان اور اس بائع کے درمیان ہوئی تھی، اب آگے یہ اپنے دوست کے درمیان اور خود کے درمیان جو بیع کرے گا تو اس کے دوران اس کے درمیان الگ سے بیع ہوگی۔ وہ اوکے کرتا ہے تو یہ بیع کر دے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں مجھے یہ چیز نہیں لینی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے لیے تو میں لینی ہی پڑے گی، ایسا اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے خرید و فروخت کے وقت اپنا اس کا نام نہیں لیا۔ اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے دکاندار ہے محلے کا، کہ دکاندار وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے دوست کو بھی جانتے ہیں، اب آپ نے کہا کہ بھائی فلاں کے لیے میں تم سے یہ چیز خرید لیتا ہوں، اس کے پیسے تمہیں فلاں ہی دے گا۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ آپ نے خریداری کے وقت اس فلاں اپنے دوست کا یا بھائی کا اپنے نام لیا، اگلے بندے نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ چیز لے جاؤ، تو اب یہ جو بیع ہوئی، یہ بیع میں یہ خریدار یہ ہوا فضولی، اور یہ بیع اس مالک اور جو اصل جو آپ کا دوست یا بھائی جس کے لیے چیز خریداری کی جا رہی ہے، اب یہ ان دونوں کے درمیان ہو جائے گی۔ اب جب اسے اطلاع ملے گی کہ بھئی آپ کے نام پر یہ شخص یہ چیز خرید کے لے گیا تھا، اب ہمیں اس کے پیسے دو یا جو بھی مطالبہ وغیرہ کرے، اس وقت اگر وہ اصل مالک اس کو جائز کرے گا تو وہ جائز ہوگی، اور اگر اس کو نافذ نہیں کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ اس صورت میں کہ جب خریدتے وقت اس کا نام لیا گیا ہو اور اس کے بعد اگلا جو بندہ ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہ کرے کہ بھائی نہیں میں اس کو نہیں جانتا، تمہیں لینی ہے تم پیسے دو تو میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، تو اس صورت میں بھی یہ بیع اس فضولی اور اس کے درمیانی ہوگی، اور یہ صورت میں یہ فضولی بھی نہیں کہلائے گا۔ امید ہے یہ والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب یہ فضولی مشتری جب یہ اگلے بندے کا نام لے گا جس کے لیے خرید رہا ہے تو اس کے اور اس کے درمیان یہ چیز نافذ ہوگی، ورنہ یہ اسی فضولی اور جو ہے وہ اس بائع کے درمیان بیع ہوگی، اگلے شخص سے تیسرے شخص کے لیے یہ بیع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی دوسری کنڈیشن فضولی کی کہ جب فضولی جو ہے وہ بائع ہو، یہ اپنا امام قدری فرماتے ہیں کہ جب فضولی بائع ہو، یعنی کسی شخص نے اپنے دوست کی یا کسی کی بھی کوئی چیز لے کر مارکیٹ میں سیل کر دی،
سیل کر دی، جس نے غیر کی چیز بیچ دی اس کی اجازت کے بغیر۔ اب آگے کیا ہے، مالک کو پتہ چلا کہ بھائی میری یہ چیز فلاں بندے نے اس شخص کو سیل کی ہے، فالمالک بالخیار، مالک کو اختیار ہے، ان شاء اجاز البیع، اگر چاہے تو بے کو نافذ کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا، اب جو پیسے اس نے لیے ہیں اس بندے سے وہ پیسے آپ مجھے دے دو، یعنی فضولی سے مالک پیسے لے لے گا، وہ کہے گا کہ بھائی میں یہ بے کو جائز کر دیتا ہوں۔ کسی کے موبائل کوئی بندہ چوری کر کے مارکیٹ میں سیل کر کے آ گیا، بعد میں چور پکڑا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے آپ کے موبائل اتنے روپے میں فلاں شخص کو بیچی ہے۔ اب مالک کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیچ دیا تو اب ہو گیا، مجھے آپ نے جو پیسے اس سے جتنے لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ جب واپس کر دے گا تو یہ مالک نے بے کو جائز کر دیا، اس کا بھی جو ہے مالک کو اختیار ہے۔ اور جب یہ مالک اس بے کو جائز کر دے گا تو جائز کرنے کے بعد اس فضولی کی حیثیت ہو جائے گی وکیل کی، اور اس کے ہاتھ میں جو سمن ہوگا اس کی حیثیت ہو جائے گی امانت کی، ٹھیک۔ اور دوسرا اس کو آپشن یہ ہے کہ بھائی انشاء فسخ، اگر چاہے تو بے کو ریجیکٹ کر دے، کہے کہ بھائی نہیں مجھے اپنی چیز واپس لینی ہے، مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا۔ تو ریجیکٹ کرنے کی صورت میں فضولی کیا کرے گا، وہ جو پیسے اس نے مشتری سے لیے تھے وہ پیسے مشتری کو واپس کر دے گا، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی چیز جو اس نے مالک کی بیچی تھی اس کی اجازت کے بغیر وہ لے آ کر مالک کو حوالے کر دے گا۔ یہ دونوں آپشن مالک کو حاصل ہیں، ٹھیک۔ اچھا یہ یہاں پر ہو گیا، مگر اگر مالک ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تو معاملہ سولہ ہے کہ بھائی وہ چیز اس کو دے دے گا اور اصل چیز وہاں سے لے لے گا۔ دوسری صورت ہے کہ انشاء اجاز البیع، اگر یہ بے کو نافذ کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے بے ہو گئی سو ہو گئی، مجھے پیسے دے دو جو تم نے ان سے لیے۔ بے کو جائز کرنے کے لیے تین شرائط ہیں۔ تین شرائط کون سے ہیں؟ فرماتے وَلَهُ الْإِجَازَةُ، تو اس کو اجازت حاصل ہوگی اصل مالک کو، اذا کان المعقود علیہ باقیا، کہ جب معقود علیہ باقی ہو، والمتعاقدان بحالہما، اور متعاقدین یعنی فضولی اور آگے والا جو مشتری ہے وہ اپنے حال پر ہوں۔ تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو دو شرطیں ہوئیں، معقود علیہ باقی ہو اور متعاقدین اپنے یعنی بائع اور اپنا فضولی جو بائع کی حیثیت رکھتا ہے، اور آگے جو ہے وہ مشتری، یہ دونوں باقی ہیں، تو یہ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہاں ہے وَلَهُ الْإِجَازَةُ، اس کو اجازت ہے۔ کس کو اجازت ہے؟ مالک کو۔ تو مالک کو اجازت ہے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کا زندہ ہونا شرط ہے، مالک زندہ ہوگا تو اجازت دے گا۔ جب مالک اجازت دینے سے پہلے مر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے مالک اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ مر چکا ہے، مرا ہوا شخص اجازت نہیں دے سکتا۔ اب یہ چیز چلی گئی ورثہ کے حق میں، اب اجازت دینے سے پہلے مالک مر گیا، تب ورثہ اگر اس بے کو جائز کرنا چاہیں تو جائز نہیں کر سکتے۔ اس کی یہی صورتحال ہوگی کہ وہ اسے کہیں گے کہ بھائی ہمیں اپنی چیز واپس کر دو، جو پیسے تم نے مشتری سے لیے وہ اسے دے دو اور ہمیں اپنی چیز واپس کر دو، اور ترکے کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق وہ چیز ورثہ میں تقسیم ہوگی، ٹھیک۔ تو پہلی شرط ہوئی مالک کا زندہ ہونا۔ دوسری شرط ہے اذا کان المعقود علیہ، یعنی جس چیز کو بیچا گیا، جس پر عقد ہوا یعنی مبیع، اس کا باقی ہونا بھی شرط ہے۔ تو اگر سوال ہوتا ہے کہ اگر مبیع ہلاک ہو گئی تو مبیع ہلاک ہو گئی تو اس کی بنے گی پھر دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مبیع اصل مالک کے پاس ہی تھی، ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ چیز اصل مالک کے پاس ہوتی ہے اور فضولی جو ہے وہ اس کو کسی اور کے آگے ہاتھ میں بیچ چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اصل مالک کے ہاتھ میں تھی، بھلے سودا فضولی نے آگے کسی اور سے کیا تھا اور وہ چیز مالک کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، مالک نے آگے نہ فضولی کو یا کسی اور کو دی نہیں تھی، ہلاک ہوئی قبل از تسلیم، فضولی کو دینے سے پہلے ہلاک ہو گئی، تو فلا ضمان علی احد، تو اب کسی پر کوئی ضمان نہیں ہے، مالک ہاتھ میں ہلاک ہوئی ہے تو اس کا کسی پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہے ہلاک ہوئی بعد از تسلیم، کہ بائع نے وہ چیز اصل مالک نے وہ چیز دی تھی فضولی کو، یا فضولی نے کسی طریقے سے مالک سے وہ چیز لے لی تھی، اب لینے کے بعد پھر فضولی نے اس چیز کو آگے مشتری کے حوالے کر دیا، اب مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی،
اب جب مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب بے کو یہ مالک نافذ نہیں کر سکتا. اب ہلاک ہو گئے تو اب نافذ کس کو کرے گا؟ میں بھی تو ہے نہیں جس کو نافذ کرے گا. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں مالک کو اختیار ہے ان یضمن ایہما شاء، کہ اب فضولی اور مشتری ان دونوں میں سے جس سے چاہے ضمان لے لے. اگر اس کو فضولی سے ضمان لینا آسان لگتا ہے، فضولی سے ضمان لے لے گا. یعنی ضمان کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر وہ چیز قیمتی ہے یعنی اس کا تعلق قیمت سے ہے، وہ مثلی چیز نہیں ہے، تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے یہ اس کی مارکیٹ ویلیو اس سے اپنا لے گا فضولی سے. اب چاہے فضولی نے وہ چیز آگے اس کو کتنے میں بھی سیل کی ہو، وہ اس کا الگ میٹر ہے. فضولی سے یہ اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے یہ بائع اور اصل مالک اس سے لے گا. اور اگر یہ چاہے تو وہ جو مشتری جس کے ہاتھ میں فضولی نے یہ چیز بیچی تھی اس سے یہ اس کی قیمت لے لے، معنی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس سے یہ لے لے، تو یہ ہوگا اس کا ضمان. اب چاہے وہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس نے مشتری نے جو فضولی کو ثمن دیا تھا، اب اس سے وہ مارکیٹ ویلیو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نے تو فضولی میں یہ چیز 8 روپے میں خریدی تھی اور آپ مجھ سے 10 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہی ہوگا کہ بھائی اس کی مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے. اب بھلے آپ نے فضولی سے 8 روپے میں خریدی ہو مگر مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے تو مالک مشتری سے 10 روپے کا مطالبہ کرے گا. اب اس کے بعد پھر جو ہے یہ مشتری یہ آگے رجوع کرے گا کس کے پاس؟ فضولی کے پاس. کہے گا کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ میں نے اس کو دے دی ہے. اب یہ مشتری جو فضولی کی طرف رجوع کرے گا تو یہ اس سے ثمن کا رجوع کرے گا، ضمان کا رجوع نہیں کرے گا. یعنی یہ کہے گا کہ بھئی 8 روپے کے جو ہیں وہ مجھے واپس کر دو، اسے 10 روپے کا رجوع نہیں کرے گا. اس کی علتیں ہدایہ اور جو بڑی کتابیں ہیں اس کے اندر مذکور ہیں، وہاں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، تو یہ ہو گیا اس کے احکام کہ جب معقود علیہ باقی نہ رہے اجازت سے پہلے وہ معقود علیہ یعنی مبی ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں یہ حکم ہے. اب اس کے بعد تیسری شرط ہے کہ متعاقدین یعنی فضولی اور مشتری دونوں جو ہے وہ اپنے حال پر ہوں. دونوں اپنی حال پر سے مراد یہ ہے کہ فضولی بائع کی حیثیت سے ہو اور مشتری جس کو بیچا ہے وہ مشتری کی حیثیت سے برقرار ہو. مالک کی اجازت دینے سے پہلے اگر فضولی اس عقد کو ختم کر دیتا ہے تو ختم کر سکتا ہے، اور جب فضولی نے مشتری سے عقد ختم کر لیا، اس کو پیسے دے دیے، چیزیں لے لی، اب یہ مالک اجازت نہیں دے سکتا. اسی طرح اگر مشتری فضولی سے عقد ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ اس کی چیز واپس کر کے پیسے لیتا ہے، مالک نے بھی اجازت دی نہیں تھی تو ایسا مشتری کر سکتا ہے. جب مشتری نے ایسا کر لیا تو اب جو ہے وہ مالک اجازت نہیں دے سکتا. امید ہے کہ یہ والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اجازت کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ مالک زندہ ہو، اگر زندہ نہ رہا تو اب یہ بے اس کی فضولی کی نہیں ہوگی اور ورثہ کی طرف اختیار جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسری شرط کہ معقود علیہ باقی ہو. اگر معقود علیہ ہلاک ہو جاتا ہے سپرد کرنے کے بعد تو مالک کو اختیار ہے، چاہے فضولی سے ضمان لے لے چاہے اپنا مشتری سے ضمان لے لے. اور تیسری شرط کہ متعاقدین یعنی فضولی اور مشتری یہ دونوں اپنی کنڈیشن اور اپنی حالت پر برقرار ہوں. اگر بائع کی اجازت سے اصل مالک کی اجازت سے پہلے یہ اپنا عقد ختم کر دیتے ہیں تو اب یہ مالک اجازت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سننا اسے یاد رکھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.